بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی رائے کے ساتھ میں ہوں راجہ کفیل، اور آج میرے ساتھ شریک گفتگو میں میرے مہمان ہیں سردار افتخار رشید چغتائی صاحب۔ یہ سابق مشیر حکومت ہیں، سردار تنویر الیاس خان صاحب کے معاون خصوصی بھی ہیں، ان کے سیاسی جو معاملات ہیں یہ اس کے سربراہ بھی ہیں۔ ان کے ساتھ ہیں عامر محبوب صاحب ہیں، ذرا ہمارے ہمارے اس مطلب جو ہے نا ہمارے اسپیشل پروگرام کے اسپیشل گیسٹ ہیں۔ اور ناظرین، آج ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر، اور بالخصوص جو 14 اگست کو سردار تنویر الیاس خان صاحب نے راولہ کوٹ میں بہت بڑا جلسہ کیا، اس حوالے سے بات کی ہے۔ پھر انہوں نے ایک نیا نعرہ دیا ہے کہ ہم ہیں پاکستان، ایک نیا نظریہ ہے، نئی سوچ ہے۔ تو آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے اسی موضوع پہ کہ ہم بات کریں گے کہ جو سردار تنویر الیاس خان صاحب نے یہ جو ہم ہیں پاکستان کا نظریہ پیش کیا، اس کا نعرہ دیا ہے، اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں۔ پھر ہم ان سے بات کریں گے سردار تنویر الیاس خان صاحب نے جو 1 سال حکومت کی آزاد کشمیر میں، اس 1 سال ان کی جو حکومت کے اقدامات تھے وہ کیا تھے۔ پھر جو موجودہ حکومت ہے سردار مطلب چودھری انور الحق صاحب کی، ان کے حوالے سے 1 سال کی جو کارکردگی ہے، ان کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے۔ پھر جو آزاد کشمیر کی مجموعی سیاسی صورتحال ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور جو سردار تنویر الیاس خان صاحب ایک بڑا سیاسی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں جو آزاد کشمیر کی سیاست میں، آزاد کشمیر کے حوالے سے اس کے دور رس نتائج برآمد، ہم ان تمام موضوعات پر بات کریں۔ ویلکم افتخار رشید چغتائی صاحب، آپ کا بہت شکریہ آپ کا۔ تو آغاز کرتے ہیں ہم یہ جو آپ نے راولہ کوٹ جلسہ کیا 14 اگست کو۔ پہلی بات تو یہ بتائیں کہ آپ نے راولہ کوٹ کا انتخاب کیوں کیا، حالانکہ مشکل حالات میں راولہ کوٹ میں صابر شہیدی اسٹیڈیم میں جلسے کا انتخاب کرنا اور پھر اتنے بڑے اسٹیڈیم کا بھرنا بہت مشکل ٹاسک تھا۔ تو پہلے بتائیں کہ یہ کیسے فیصلہ کیا آپ نے، کہیں خوف زیادہ نہیں ہوئے آپ کے لوگ کہاں سے آئیں گے اتنے بڑے اسٹیڈیم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ راجہ کفیل صاحب، محترم عامر محبوب صاحب۔ آج کا جو موضوع ہے یقیناً بڑا ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے، اور پھر سوال یہ ہے کہ راولہ کوٹ جلسہ کن حالات واقعات میں جو ہے اس کے انعقاد کا فیصلہ ہوا۔ تو یوں تو آپ دیکھ لیں تو اس ایک عرصے سے میں تو اس سے بلکہ پیچھے اگر تاریخ پہ آپ نظر دوڑیں تو میرا خیال ہے آپ آزاد جموں کشمیر کا یہ جو خطہ ہمارا آزاد ہے تب سے لے کے تو جتنا ایک سیاسی دورانیہ ہے یا جو تحریک کا عرصہ ہے اس سارے کو دیکھ لیں تو میرا خیال ہے یہ پہلی دفعہ ایسے حالات واقعات رونما ہوئے تھے جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس سے پہلے ماضی میں ایک ہمارے پاس ایک نعرہ تھا، ایک سلوگن تھا کہ کشمیر ہونے کا پاکستان، جس کی بنیاد پہ ایک عرصے تک جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے کسی حد تک تحریک اور تکمیل پاکستان کی جو تحریک تھی وہ مسلم کانفرنس کے پاس رہی، اور کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کا ایک تسلسل کے ساتھ چلتا رہا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصے کے میں یہ قریب عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ خاص طور پر آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا ایک تاثر یہ ابھر رہا تھا کہ شاید جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ پاکستان مخالف کسی ایجنڈے پہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کا حصہ بن رہے ہیں۔ پھر اس تاثر کو زیادہ جو ہے وہ تقویت ملی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے کچھ عرصہ جو ہمارا پولیٹیکل دورانیہ ہے جو کہ آزاد کشمیر جو ہے بنیادی طور پر آزاد ہونے کے بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک بیس کیمپ تھا، اور بیس کیمپ کی ذمہ داری جو حکومتوں کی تھی وہ بنیادی طور پر یہ تھی کہ وہ ہماری اس تحریک کو بنیادی طور پر پروموٹ کرتے جو ہمارے آبائیداد آزاد کرا کے اس خطے کو آزاد کرا کے ایک مقصد اور مشن کے ساتھ وابستہ کر کے گئے تھے کہ یہ خطہ آزاد ہو کے جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے گا۔ یہ بنیادی طور پر ہمارے آبائیداد نے اس مقصد کے لیے جو ہے وہ قربانیاں دے کر ہمارے لیے یہ خطہ آزاد کیا تھا۔ کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہوں جب بڑی ہماری قیادتیں جو عملی طور پر جو شریک تھیں جہاد کے اندر بھی اور اس خطے کو آزاد کرانے میں، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تبدیلی آتی گئی آہستہ آہستہ، اور ہمارا جو ریاست کا ایک ابتدا جو بیس کیمپ تھا اس کی حکومتیں جو ہے وہ میرا خیال ہے اس میں جو جس طرح کئی ایک میں اس کا میرا خیال ہے اظہار مناسب نہیں، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ اقتدار کی جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ ایک شروع ہو گئی کہ آج اس کا اقتدار ہونا چاہیے، آج فلاں پارٹی کا ہونا چاہیے یا فلاں قیادت کا ہونا چاہیے۔ تو ہم زیادہ اس طرف چلے گئے، اور جو نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ ہم تحریک سے ہوا ہے ڈی اٹیچ ہوتے گئے، اور وہ نعرہ اور نظریہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کمزور ہو رہا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی قیادت ہمیں میسر کی سردار تنویر الیاس خان کی صورت میں جو غیر روایتی تھی، اور انہوں نے آ کے جس طرح پہلے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ وہ شاید بہت شارٹ کٹ مار کر جو ہے وہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے یا وزیر اعظم بننے کے لیے آزاد کشمیر کے اندر آ رہے ہیں، لیکن وقت نے ثابت کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں انہوں نے باقی چیزیں میں ان پہ بعد میں بھی بات کی جا سکتی ہے
کئی اور اس کے لیے شاید پروگراموں کی ضرورت ہوگا اگر ہم یہ کہیں کہ ان کا جو ہے وہ پلان کیا تھا، ایجنڈا کیا تھا، اس آدمی کا ویژن کیا ہے. لیکن اس حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں انہوں نے آزاد کشمیر کے لیے اپنے ایک ویژن کے مطابق جو ہے وہ آزاد کشمیر کو ایک نئی جو ہے وہ جدت کے جو اس وقت جو ریکوائرمنٹ ہے ہماری آئندہ جوان سال نسل کی، اس کے لیے جو ہے وہ ایک پلان پیش کیا، ایک منصوبہ دیا. اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ جو ہماری تحریک آزادی کشمیر ہے اس کو بھی اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے اس کو آگے پروموٹ کریں. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کمال درجے کا ایک ڈیسیژن کیا. انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال جب ہم نے 2023 میں پہلا پروگرام ہم نے کیا وہ بھی راولہ کوٹ میں کیا تھا، اور وہاں پہ ایک تجدید کی قرارداد ہم نے موو کی 19 جولائی کو. 19 جولائی 2023 کو ہم نے ایک باقاعدہ قرارداد تجدید کی موو کی، اور اس میں یہ پورے ریاست کے لوگ اس وقت بھی موجود تھے، تقریباً نمائندگی بھرپور موجود تھی. اقتدار سے الگ ہونے کے بعد جا کر ہم نے یہ جلسہ کیا تھا، اور یہ ڈیسیژن کیا سردار تنویر الیاس خان نے کہ جو ہمارا مشن اور مقصد ہے میرا وہ اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا، خواہ ہم اقتدار میں ہوں یا اقتدار سے باہر ہوں. وہ انہوں نے عملی طور پر پروو کیا. گزشتہ سال جب ہم نے یہ اس کی تجدید کا عائد کر کے، تو اس سال جو ہے وہ ہمارا میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ آپ نے جلسے کا ذکر کیا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا کوئی سیاسی جلسہ نہیں تھا، کوئی سیاسی ایک جماعت کا جلسہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک اس مشن اور مقصد کے ساتھ ایک وابستگی کا اظہار تھا کہ جن حالات میں لوگوں نے یہ تاثر دے دیا تھا کہ ہمارا یہ جو حساس خطہ ہے خاص طور پر آزاد کشمیر، اگر یہ کسی وجہ سے نظریاتی طور پر کمزور ہو جاتا ہے تو اس کا براہ راست امپیکٹ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر آتا ہے. کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آزاد کشمیر میں پہلے سے ہندوستان کی نظریں ہیں، ہمارا دشمن جو ہے وہ ہر ایک حربہ اختیار کر کے جو ہے وہ نظریاتی طور پر کمزور کرنا چاہتا ہے کہ یہاں لوگ جو ہے پاکستان مخالف نظریے کو جو ہے وہ قبول کر لیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ایک کے آٹے اور وہ اس کی تحریک جو ہے اس کو بنیاد بنا کر آزاد کشمیر میں یہ تاثر دے دیا گیا کہ لوگ اپنے جو ہے وہ حقوق کے لیے باہر نکلے، اور پھر اس کو مینوپولیٹ کر کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر دے دیا گیا پاکستان میں اور دنیا سے باہر کے جی شاید جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ پاکستان مخالف کسی تحریک کا حصہ بننے جا رہے ہیں اور پاکستان تحریک مخالف ہیں اور لوگ یہاں مخالف ہو چکے ہیں. پھر جو کچھ لوگ تھے میں سمجھتا ہوں وہ کسی حد تک مجھے اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ بخوبی سارے لوگ بھی اس پہ واقف ہیں کہ آخر میں جا کے جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ یہ تاثر دیا گیا اور پاکستان کا جھنڈا اور باقی چیزیں یہ تاثر دیا گیا کہ شاید آزاد کشمیر میں جو ہے اس کی ضرورت نہیں رہی. تو ان حالات میں جب فیصلہ ہوا سردار تنویر الیاس خان نے میں سمجھتا ہوں ایک اور بولڈ انیشیٹو لیا اور وہ آگے بڑھے، اور انہوں نے آگے بڑھ کر یہی بات کہی کہ میں اس وقت بے شک جہاں کھڑا ہوں، جس حالت میں کھڑا ہوں، ہم ایک فیصلہ کیا ہم نے 2 ٹوک کہ ہم آزاد کشمیر کے اندر یہ پروو کریں گے کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اسی طرح کمیٹڈ ہیں، اور ہمارے آباء اجداد نے چونکہ قربانیاں دی ہیں اور قربانیوں کے نتیجے میں یہ خطہ آزاد ہوا، اور اس میں بنیاد جو ہے وہ یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید پنچ میں جو ہے وہ لوگ جو ہے بہت زیادہ وہ اینٹی پاکستان جو ہے وہ یہاں ایلیمنٹ زیادہ وہ بہت مؤثر ہو گیا ہے اور اس طرح کا تاثر دیا جا رہا تھا. تو اس لیے ہم نے پونچھ کا ڈیسیژن کیا. پونچھ ہمارے آباء اجداد کی غازیوں کی شہیدوں کی دھرتی ہے، تو وہیں پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ جلسہ کر کے یہ ثابت کریں گے کہ آزاد کشمیر کے لوگ نظریہ علاقے پاکستان کے ساتھ اسی طرح آج بھی کھڑے ہیں جس بنیاد پر ہمارے آباء اجداد نے قربانیاں دی تھی. اور اس کے نتیجے میں یہ ایک روٹین کا جلسہ نہیں ہے، میں آپ کو یہ بات بتاؤں، آپ نے اس کو اس بنیاد پہ گننا ہے کہ یہ جن حالات میں یہ اپنے لوگوں اکٹھے کیے، آزاد کشمیر بھر سے لوگ آئے اور لوگوں نے آ کے یہ ثابت کیا کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم پاکستانی ہیں. اور اس میں جو نعرہ دیا سردار تنویر الیاس خان نے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں میں یہ کہتا ہوں کہ پہلی دفعہ جس طرح مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان نے جب بنگلہ دیش بنا، پاکستان 2 لخت ہوا، تو انہوں نے ایک نعرہ دیا آزاد کشمیر کے اندر جو اس سے پہلے نہیں تھا. آپ اس کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کشمیر بنے گا پاکستان 1971 میں مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان نے دیا. تو ایسے حالات میں وہ نعرہ اور نظریہ چلتا رہا. آج جب ایسے حالات بنے تو ایک شناخت کی ضرورت تھی میں سمجھتا ہوں آزاد کشمیر اور ریاست کے لوگوں کو، تو وہ سردار تنویر الیاس خان نے اپنے ویژن کی بنیاد پر دی اور انہوں نے کہا کہ ہم ہیں پاکستان، اور اس کو پروو کیا اور دلیل دی اس کے لیے کہ پاکستان ہم ہیں، پاکستان ہے کیا. اور وہ نعرہ آپ نے وہاں دیکھا، اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے، لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر اعتماد کا اظہار کیا اور اس قرارداد کی تائید کی کہ آئندہ ہمارا نعرہ اور نظریہ ہم میں پاکستان ہے، جس کی بنیاد پر ہم آئندہ جس تحریک کو تکمیل پاکستان کی تحریک کو آگے لے کے چلیں گے اللہ کے فضل سے. عامر صاحب، ابھی میں آپ کی طرف آتا ہوں. جیسے افتخار رشید صاحب نے کہا کہ یعنی جو بنیادی مقصد یہ تھا، یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں تھا بلکہ ایک سوچ تھی کہ یعنی جو گزشتہ یعنی 1.25 سال سے 15-16 ماہ سے جو آزاد کشمیر میں یعنی حکومت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ایک ایسے حالات پیدا ہو گئے
یعنی پاکستان مخالف گفتگو تو ہم نہیں لگی، ایک ایسا بیانیہ یعنی پروموٹ ہوا جس کی وجہ سے بہت یعنی تشویش پائی جاتی ہے کشمیر کے اندر سے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سردار تنویر الیاس خان صاحب نے جو 14 اگست کو راولا کوٹ میں جلسہ کیا، یا جو ایک نئی سوچ دی کہ ہم ہیں پاکستان، کیا اس کی ضرورت تھی، اور کیا اس سے کو آگے اس سے مطلب جو اہم پیش رفت ہو سکتی ہے آگے بڑھ کے؟ راجہ صاحب، ایک تو دو چیزیں جو ہیں اس سے ہم نے دیکھنا ہے اس سے پہلے کہ یہ جلسہ کیوں کرنا ضروری تھا، اس کے سیاسی اثرات کیا ہیں سردار تنویر الیاس صاحب کی اس پہ. کچھ تو اس کے سیاسی فائدے ہیں، وہ تنویر الیاس صاحب کی ذات کو ہو سکتے ہیں، لیکن جو اس کا میں آج کیونکہ یہ جلسہ جو ہے وہ ایک جلسے سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی، اور اسے میں پاکستانیت کے تناظر میں دیکھتا ہوں کہ یہ جلسہ جو ہے وہ پاکستانیت کے لیے کتنا اہم تھا. اور اس کے بیک گراؤنڈ میں ایسا ہم چلے جائیں تو جیسے برادر افتخار رشید صاحب نے کہا کہ غازی ملت سے لے کے مجاہد اول تک، پھر اگر ہم نعروں کی بات کریں تو ہمیں ایک بڑا مقبول ترین نعرہ مقبوضہ کشمیر میں ملا کہ ہم ہیں پاکستانی اور پاکستان ہمارا ہے. اور اس کے بعد اور اس کے بعد جناب والا کیا کہتے ہیں مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان نے جو ہے وہ کشمیر بنے گا پاکستان اور تکمیل پاکستان کی جد و جہد کا جو ہے وہ پرچم اٹھایا. اور اس کے بعد اگر میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں واقعی ایک کسی سلوگن کی، ایک نعرے کی ضرورت تھی کہ ہم ہیں پاکستان، وہ سردار تنویر الیاس صاحب نے دے کے اپنے آپ کو کسی حلقے سے، کسی ضلع کے بجائے ایک ریاست گیر شخصیت ہونے کی طرف جو ہے وہ اٹھایا. ایک تو وہ سابق وزیر اعظم ہے، پنجاب میں بھی 2 بار کابینہ کے ممبر رہے ہیں، پاکستان کی معروف ترین کاروباری شخصیات کی وجہ سے ان کا پاکستان میں بھی حلقہ احباب ہے، پورے پاکستان کی تاجر برادری جانتی ہے. باہر بھی ان کے جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں اور دنیا بھر میں بہت سارے جو ہے وہ بڑے لوگوں بلکہ حکمران جو کیا کہتے ہیں جو رائل فیملیز ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات. اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو ایک توانا آواز جو ہے اسے ضرورت تھی. ضرورت کیوں پڑی اس کے لیے میں اگر یہ کہوں کہ میں مورد الزام ٹھہراؤں گا جو موجودہ حکومت ہے، موجودہ وزیر اعظم ہیں، ان کے جو مشیر ہیں، ان کو جو لانے والے ہیں، جو ان کے سہولت کار تھے، جو ان کے سپورٹر تھے، ان سب کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا دیکھیں وزیر اعظم بننا جو ہے وہ بڑی بات نہیں ہوتی، آپ وزیر اعظم بن کے کرتے کیا ہیں یہ بڑی بات ہے. تاریخ آپ کو آپ کے جانے کے بعد کن الفاظ سے یاد رکھتی ہے یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مئی کے دوسرے ہفتے میں جو واقعات ہوئے 11 مئی سے لے کے 13 مئی تک، جس میں مظفر آباد میں ایک بڑا بلڈ شیڈ ہو گیا، اس میں جناب والا نہ کوئی قتل کی FIR درج ہوئی، نہ کوئی جناب والا ادھر کیا کہتے ہیں اس کی کوئی جوڈیشل انکوائری کرائی گئی، اور کشمیر کا جو پاکستان کا جو پرچم کوہالہ پل سے کسی طرح بھی اترا اس کو جس انداز سے بھارت نے پروپگیٹ کیا، اور اس کے بعد یہ ایک تاثر گیا کہ شاید آزاد کشمیر میں جو ہے وہ پاکستانیت کو بڑے شدید خطرات ہیں، بلکہ پاکستان کے لیے لوگ تیار ہی نہیں ہیں، خود مختار کشمیر کے حامی لوگ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اور یہ جو ایک ماحول کریٹ ہو گیا حکومت آزاد کشمیر کی غلط پالیسیوں، غلط طرز عمل اور ان کے جو سہولت کار تھے ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے، تو اس کے بعد جو ہے کوئی بندہ جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگا رہا تھا. کیونکہ ظاہر ابھی آپ کے پاس غازی ملت تو نہیں ہے، مجاہد اول بھی نہیں ہے، مسلم کانفرنس کو آپ نے کمزور کر دیا، سردار اسکندر یاد صاحب جیسا ریاست گیر آدمی بھی وہ چلے گئے، جو ہے وہ سیاست کا شکار ہو رہے تھے، کیا کہتے ہیں انہیں آپ نے اپنا راجہ فاروق عزیز صاحب ریاست گیر شخصیت تھے، آپ نے انہیں بھی پیچھے کر دیا. بیرسٹر سلطان محمود ریاست گیر شخصیت تھے، وہ جو ہے وہ اس کے اوپر چلے گئے، کیا کہتے ہیں اپنی علالت کی وجہ سے وہ چلے گئے. تو ایسے حالات میں ایک رائے صاحب بہت ہی ضرورت تھی ایک پاکستانیت کے پرچار کے لیے، کشمیر تکمیل پاکستان کی جد و جہد کے لیے. تو اس حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جلسے کو اس حالات میں دیکھنا چاہیے جس وقت آزاد کشمیر میں واقعتاً جو ہے وہ پاکستان اور تکمیل پاکستان کی جد و جہد کی ضرورت تھی. اس وقت سردار تنویر الیاس صاحب نے اس پرچم کو اٹھایا اور ایک اچھا اجتماع کرنے میں کامیاب. اب اس کے اگر اثرات دیکھے جائیں، میں آپ کو بتاؤں کہ صرف آپ یہ دیکھیں کہ سابق اور موجودہ وزیر اعظم میں صرف آپ فرق دیکھیں
کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور ان کے کچھ سہولتکاروں نے کوشش کی کہ کسی طرح 14 اگست کو، دیکھیں 14 اگست جشن آزادی بھی ہے، یوم پاکستان بھی ہے، اور کیونکہ جو ہے علاقے پاکستان کے نظریے سے وابستہ لوگوں کے لیے ایک جو ہے وہ مقصد بہت پر امید دن ہوتا ہے، اس دن انہوں نے اسی دن کوشش کی کہ 14 اگست کو ایک جلسہ مظفر آباد میں ہائی کورٹ گراؤنڈ میں کیا جائے اور ساری سیاسی جماعتیں اس میں شریک ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف حکومت، ایک طرف سارے سرکاری وسائل، ایک طرف سارا کچھ، لیکن پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون نے انوار الحق صاحب کے ساتھ جلسہ کرنے سے انکار کر دیا، اور انوار الحق صاحب خود جو ہیں وہ سٹف تو نہیں ہے نا، ریاست کی سٹف تو نہیں ہے، یا مظفر آباد میں یا پونچھ میں یا فارورڈ کو اٹھا سے، یا وہ اس طرح کی وہ شخصیت کے عامل نہیں تھے کہ اگر ان کا کمپیریزن سردار تنویر الیاس صاحب کے ساتھ یا کسی بھی اور سابق وزیر اعظم یا لیڈرشپ کے ساتھ کرتے۔ اگر قیوم نیازی صاحب کی بھی ہم بات کریں تو قیوم نیازی صاحب بھی ایک سیاسی جماعت کے، پاکستان تحریک انصاف جو ہے پاپولر ترین پاکستان کی سیاسی جماعت ہے، ان کے ایک جو ہے وہ اس وقت بے شک اس میں تنویر الیاس صاحب کا کردار تھا، بحث سلطان محمود چودھری صاحب کا کردار تھا، لیکن انہیں ایک بنی بنائی ایک جو ہے وہ ایک تنظیم ملی تھی، تو ان کی بھی ایک پوری ٹیم موجود تھی، تو کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی اس وقت نہیں کر سکا۔ اور خاص طور پہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 14 اگست کو جلسے کی کوشش کی، جس کے اوپر پاکستان پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون اور ان کے اپنے اتحادیوں نے انکار کر دیا کہ مظفر آباد میں ایسے حالات نہیں ہیں، وہ کریں۔ پھر پونچھ میں آپ کو بتاتا ہوں، جس دن میں خالد ابراہیم صاحب کے بھائی کا انتقال ہوا تو میں اس دن گیا تعزیت کے لیے، تو حسن ابراہیم صاحب سے بھی بات ہوئی، تو انہوں نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا کہ یہ ادھر جو ہیں وہ حالات جو ہے حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے تھوڑے سے جو ہے وہ ڈاواڈول ہیں، اور یہ ایک تاثر ہے، اور ہمیں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نظریہ علاقے پاکستان کے لیے جو ہے وہ خاصی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے انہیں پرپوز کیا کہ آپ اسٹڈی سرکلز کریں، یہ کریں، وہ کریں۔ ایسے حالات میں راج صاحب 14 اگست کے موقع پہ پاکستان میں جتنے 2 سال میں پاکستان کے پرچم نہیں لہرائے گئے، اس دن تنویر الیاس صاحب نے جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت ایک ایسی سیاسی جماعت جسے پاکستان میں کوئی اتنی کامیابی نہیں حاصل ہو سکی، اپنی شخصیت کے بنیاد پہ، اپنی ٹیم کی بنیاد پہ انہوں نے ریاست میں سب سے زیادہ پرچم لہرائے، اور اس کے بعد جو ہے ایک جو ہے وہ سب سے زیادہ قومی ترانے اس دن پاکستان کے راولہ کوٹ کے صابر شہید اسٹیڈیم میں انہوں نے وہ کیے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہاں پہ آزاد کشمیر کے، تو آپ نے اگر سمانی کا جلوس دیکھا ہو، علی شان سونی صاحب لے کے گئے ہیں، وہ بہت بڑا تھا۔ اس طرح آپ آزاد کشمیر کے تمام اضلاع سے اور مہاجرین سے جب کشمیریوں نے جا کے راولہ کوٹ کے مقام پہ پاکستانیت کی بات کی، تکمیل پاکستان کی بات کی، تحریک آزادی کشمیر کی بات کی، اور ہم ہیں پاکستان کی بات کی، تو میں سمجھتا ہوں اس سے تنویر الیاس کی ذات کو نہیں، آزاد کشمیر کو نہیں، یہ پاکستان کو فائدہ ہوا ہے، اور یہ ایک اچھی ایکٹیویٹی تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باقی سیاسی رہنماؤں کے لیے مشعل راہ ہے، اور ان لوگوں کو بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنی چاہیے تاکہ جو ہے یہ جو نظریہ علاقے پاکستان جو انوار الحق صاحب کے دور میں اور ان کے جو سہولتکاروں کے دور میں نظریہ علاقے پاکستان اور تحریک تکمیل پاکستان کو جو نقصان پہنچا ہے، اس کا ڈیمیج ریپیئر کرنے کے لیے یہ ایک پہلا مرحلہ تھا۔ میرا یہ خیال ہے کہ تنویر الیاس صاحب سمیت ان کے باقی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی کوششیں کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ پہلا مرحلہ ہے، ہم نے یہ رد عمل بھی دیکھنا تھا، اس کے اوپر ایکشن بھی آنا تھا، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کے اوپر تنویر الیاس صاحب کو تنقید کا نشانہ بھی بنانا تھا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں سے بڑا پاکستانی ہونے کا ثبوت دیا ہے سردار تنویر الیاس نے، اور اس وقت جب کشمیر کے اندر ایک جو ہے وہ لاوا پکوا دیا گیا تھا حکومت آزاد کشمیر کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اس وقت تنویر الیاس نے جو ہے وہ پاکستان کا ادھر پرچم اٹھا کے جس انداز سے وہ کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے باقی سیاسی رہنماؤں کے لیے، سیاسی کارکنوں کے لیے اس سے ہٹ کے ہو سکتا ہے تنویر الیاس صاحب کی سیاست سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ان کے نظریے سے ہمارا لینا دینا نہیں، اگر وہ نظریے کے ساتھ ان کے ساتھ کسی کی وابستگی ہے تو وہ تحریک علاقے پاکستان کے ساتھ ہے، تکمیل پاکستان کے ساتھ ہے، وہ سب کا نظریہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا نعرہ ہے علی گیلانی صاحب کے بعد، مجاہد اول کے بعد یہ ایک تیسرا جو بڑا نعرہ ہے، اور اس کی جو ٹائمنگ ہے، یہ رائے صاحب آپ یہ دیکھیں، یہ وہ ٹائمنگ ہے، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ جس وقت مجاہد اول نے وہ ڈنڈا اٹھایا، جس وقت کیا کہتے ہیں مقبول بٹ صاحب کی شہادت ہوگی، تو وہ ایک ٹائم تھا نیشنلسٹوں کو ابھرنے کا، اور بہت طاقت کے ساتھ نیشنلسٹ اس وقت ابھرے تھے۔ اور کل جو ہے جب 14 اگست کو اپنا انوار الحق صاحب کی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے مئی سے لے کے اگست تک یہ جو ٹائم تھا، اس کے بعد تنویر الیاس صاحب نے ایک تیاری کے ساتھ وہ کیا ہے، اور خوشی کی یہ بات ہے رائے صاحب کہ اس کی جو سرکاری اور غیر سرکاری جو اعداد و شمار آ رہے ہیں وہ بھی ایک بڑے جلسے کے ہیں، اس میں ہزار ہاں لوگ ہیں، جسے آپ تعداد کے حوالے سے جتنا بھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا اقدام تھا۔
اچھا افتخار شید چکتا ہے آتے ہیں، یعنی یہ تو ہو گیا راولہ کوٹ جلسے کے حوالے سے عامر صاحب نے بات کی، آپ نے بات کی، اور ہمیں پاکستان کے حوالے سے تفصیل سے بتا دیا آپ نے بھی، عامر صاحب نے. ابھی میں آتے ہیں کہ جو سردار تنویر الیاس خان صاحب کی حکومت جو 1 سال تقریباً رہی ہے آزاد کشمیر میں، تو ہمارے ناظرین جاننا چاہ رہے ہیں ذرا کہ ایک تو آپ بتائیں کہ اسے 1 سال میں مختصر سا وقت ملا سردار تنویر الیاس خان صاحب کو، تو کیا کیا اقدامات، یعنی وہ 1 سال میں جو آپ کے وزیر اعظم کے ساتھ یعنی سیاسی مشیر تھے آپ، تو جو سردار تنویر الیاس خان کے اقدامات ہیں وہ مطلب کیا کیا مختصر ذرا بریف کریں. دیکھیں جی، ایک تو یہ ہے کہ سردار تنویر الیاس خان صاحب آزاد کشمیر میں پہلے ایسے وزیر اعظم منتخب ہوئے جو غیر روایتی طور پر تھے، اور ان کا ایک ڈیفرنٹ ایجنڈا تھا جو پہلی بار تھا. ماضی کی جتنی حکومتیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ ہاں پیپلز پارٹی ہو، مسلم کانفرنس ہو، مسلم لیگ نون ہو، تو وہ اسی طرح کی ایک دوسرے کی ایکسٹینشن ہوئی ہے، اور وہ چیزیں اسی طرح، کوئی خاص اس کے اندر ایسا نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں ایک تو یہ سب سے بڑا، میں اگر بار بار کہیں، ہم متبادر لوگ بھی آزاد کشمیر بھر کے اور دنیا بھر میں جو ہمارا ڈائسپورا ہے اس کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ سردار تنویر الیاس خان نے 3 وعدے کیے تھے جب وہ آزاد کشمیر کے اندر آئے. سب سے پہلا وعدہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ میں برسر اقتدار آ کر آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کو یقینی بناؤں گا، نمبر 1. یہ ایک بڑی ڈیفرنٹ بات تھی. دوسرا ان کا تھا کہ روزگار کے ذرائع آزاد کشمیر کے اندر بالکل بھی نہیں ہے، اور یہ خطہ ہے جس کے اندر اتنا بڑا پوٹینشیل ہے کہ اتنا پوری دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا گیا، اس کو ان اٹینڈنٹ ماضی میں چھوڑ دیا گیا. اس کے اندر اتنے ذرائع مطلب پیدا کیے جا سکتے ہیں روزگار کے، کہ باہر کے ملکوں کو، آزاد کشمیر سے باہر لوگوں کو روزگار جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. 2. تیسرا یہ تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر احتساب نام کا کوئی نہ ادارہ ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی نظام ہے. ہر دور میں اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ جو بھی کچھ بنتا رہا، بگڑتا رہا. وہ چونکہ ماضی میں بھی ہم تھوڑا بہت حکومتوں کا حصہ رہے تو اس میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے. یہ 3 چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں بڑی بنیاد تھیں، اور بیسک یہ مینیفیسٹو تھا جس میں سب سے پہلی چیز کے اوپر جو اگر امپلیمنٹ ہوا وہ آپ کے سامنے جن حالات میں ہوا. بلدیاتی انتخابات دیکھیں 32 سال کے بعد 32 سال کے بعد بلدیاتی انتخابات کو بھی پھر اگر یہاں جوڑوں گا 2 باتیں آپ کے ساتھ واضح کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1 یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد اس وقت کی کابینہ سمیت میں کہتا آزاد کشمیر کی ساری سیاسی جماعتوں نے اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ کے پروگراموں میں یہ بات کہی کہ آزاد کشمیر میں جو کچھ تو خون ہوگا اس انتخاب میں، اس کا ساری ذمہ داری جو ہے وہ اس موجودہ وزیر اعظم کے خلاف FIR ہوگی. اور ہر طرح سے انہوں نے جو ہے وہ کوشش کی کہ یہ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد نہ ہو سکے. حتیٰ کہ وزیر اعظم وقت جو ہے، جو اس وقت کے اسپیکر تھے، انہوں نے پورے طور پر کوشش کی، ایک وفد بھیجا جس کا میں نہیں شاہد ہوں، اور وہ کوئی دوست تھے ہمارے، انہوں نے بیٹھ کے تنویر الیاس خان صاحب کو 2 ٹوک الفاظ میں یہ میں بات کرتا ہوں، بڑے ذمہ دار لوگ تھے وہ، انہوں نے کچھ کیبنٹ ممبران کی موجودگی میں سردار تنویر الیاس خان صاحب کو کہا کہ فائنل ورڈ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو 2 چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے، کہ کیا آپ نے برسر اقتدار رہنا ہے یا بلدیاتی الیکشن کرانا ہے. 2 میں سے ایک چوائس کرنا پڑے تو آپ کیا کریں گے. میری موجودگی میں اور 2 گواہ آج بھی موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ اقتدار رہتا ہے یا نہیں رہتا، میں نے لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا بلدیاتی انتخابات کا انعقاد یقینی بناؤں گا. اور اس کے لیے انہوں نے کئی پھر چیزیں کیجیے کہ آپ کو یہ نہ ہو، اگر آپ کو مطلب بجٹ نہیں ملے گا، آپ کو فلاں چیز نہیں. انہوں نے کہا میں نے سارے ارینجمنٹ کر لیے ہیں، اور ہر چیز کے لیے میں نے جو ہے وہ ایک پلان رکھا ہوا ہے کہ اس کو کس طریقے سے یقینی بنائیں گے. جب بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں آپ کے سامنے تو واقعی جس طرح کے ہرڈلز ہوئے، جس طرح کی رکاوٹیں ڈالی گئیں، اور واقعی خائف بھی تھے کہ آزاد کشمیر میں تو کبھی ایک چھوٹا بہت جو یہ ٹریڈ یونین کا انتخاب ہوتا ہے تو وہاں بھی وہ مطلب آپ کو سیکیورٹی کے بغیر انتخاب کرانا یہ ایک مطلب بڑی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سردار تنویر الیاس خان کا اخلاص تھا، ان کی جو ہے وہ نیک نیتی تھی کہ جس کی بنیاد پر آزاد کشمیر میں پہلا انتخاب ہے جس کے اوپر کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکا. اور جس طرح انہوں نے اس کو پلان کیا، انہوں نے جب بجٹ کے لیے ہمیں کہا گیا نمبر 1 بجٹ کے لیے کہا گیا جی کہ بجٹ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا جی اس کو میں ڈویژن وائز اس کو کرتا ہوں، ہم بجٹ بھی مینیج کریں گے اور فورس کو بھی اس کو ڈیوائیڈ کر کے ہم کرتے ہیں. جب فورس انہوں نے کہا جی کہ ہمیں وفاق سے فورس نہیں ملے گی، کہ حالانکہ فورس کے لیے وفاق پابند ہے ان حالات میں، آزاد کشمیر میں آئینی طور پر پابند تھا، لیکن ان حالات میں جو ہے وہ اس کی انتخاب کو روکنے کے لیے کوشش کی گئی، کہ اس لیے کہ چاہتے ہی نہیں تھے آزاد کشمیر کی ساری ہماری پولیٹیکل ایلیٹ یہ بات نہیں چاہتی تھی کہ کبھی بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہو رہی ہے، جوان سال جو نسل ہے یہ واپس جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ اقتدار کے اندر شریک ہو، یہ با اختیار ہو سکے. چونکہ ان کی آگے اولادیں ہیں، ان کے بیٹے پوتے، اور انہوں نے جو ہے وہ کس طرح کی مافیا تھا میں سمجھتا ہوں آزاد کشمیر کے اندر، یہ پہلی دفعہ اس کو توڑا گیا. اور یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اس وقت آپ دیکھ لیں کہ آزاد کشمیر سے ہماری جو
سیکنڈ لائن لیڈرشپ جو کریٹ ہوئی ہے یہ اس بدلتی انتخاب کے گو کہ اس کو اس وقت کی حکومت نے ہر طریقے سے جو ہے وہ بے اختیار کر کے رکھا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ ایک انتخاب ہو گیا, اب کوئی یہ جواز باقی نہیں رہا مستقبل میں کہ آپ کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے تو آپ الیکشن نہیں لیٹ کر سکتے, آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے, آپ کے پاس وہ حالات واقعات نہیں ہے, تو آزاد کشمیر جیسے خطے میں بلدیاتی الیکشن کا انعقاد اب ایک مشکل بات نہیں رہی. میرا یقین ہے کہ اسی کے نتیجے میں جب 32 سال کے بعد الیکشن ہوا تو اسی کے نتیجے میں مستقبل میں ہماری جو وہ بہتر قیادت جو ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے نئی قیادت اب جو ہے وہ آئے گی, آپ کے سامنے آئے گی فرنٹ پہ. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آزاد کشمیر میں نے جیسے دوسری گزارش آپ کو کی کہ جس طرح روزگار کے مواقع, ہاں روزگار کے مواقع کے لیے ہماری ایک جامع منصوبہ بندی تھی, اس کے لیے ایک ایسا ماسٹر پلان تھا. آپ دیکھ لیں کہ مثلا ٹوریزم کو سب سے پہلے ہم نے لیا, اس کو ٹارگیٹ کیا کہ سب سے زیادہ پوٹینشیل اس لیے تھا کہ آزاد کشمیر کو اس سے پہلے ماضی میں تمام حکومتوں نے اس کو ان اٹینڈنٹ چھوڑا, اور وہ اس لیے چھوڑا کہ ایک تو وہی طرح کے مسائل تھے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے ہمارے جو فارنرز ہیں وہ آزاد کشمیر میں یہ جو زلزلے سے پہلے ان کے لیے کئی طرح کے مسائل تھے, ان کو کئی جگہ سے NOCs لے کے آزاد کشمیر کے اندر جانا پڑتا تھا. لوگ سوچتے تھے کہ یہاں انفراسٹرکچر اس طرح کا ہمارا ہے نہیں ہے کہ ہم جا کے آگے انویسٹمنٹ کر سکیں. تو اب جو یہ ایک پلان کیا گیا, اور وہ پلان کرنے کے لیے سردار تنویر الیاس خان نے ایک ٹوریزم اتھارٹی کا قیام کیا فرسٹ آف آل, پھر اس کو ہم کابینٹ کے اندر لے کے گئے. اس کے لیے ایک مخصوص بجٹ ہم نے رکھا کہ لوگوں کو ابتدائی طور پر جو ہمارے پاس دستیاب وسائل ہیں ان کا رخ کس طرح لوگوں کی طرف موڑا جائے. ان وسائل کو جو ماضی میں ایک منصوبہ بندی یہ تھی کہ آپ جو ہے اس مد کے اندر جو ہے یہ اتنا بجٹ ادھر کر دیں اتنا بجٹ ادھر کر دیں, وہ ایک روٹین کا کام تھا جو ہر بجٹ بک میں ہوتا تھا. پہلی دفعہ ہم نے اس کے لیے یہ کیا کہ ہم نے ایک منصوبہ بندی کی کہ جی اس طرح مثلا جو اس وقت ہمارا ٹورسٹ آتا ہے کوالے سے پار جاتا ہے تو اس کے لیے کیا ہاسپٹلٹی ہو سکتی ہے, اس کے لیے کیا چیز بیسیکلی ہمیں کرنی چاہیے. یہاں سے ہم نے شروع کیا, اور پھر ہم نے باقاعدہ ایک اس وقت آپ نے دیکھا کہ ٹون ایشیا کے نام سے ایک جو ہے وہ بڑا دنیا کا ورلڈ کلاس جو ہے وہ اس وقت ہے جو ٹوریزم کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں, اس کی ایک بڑی انٹرنیشنل ٹیم ہے. ہم نے اپنا ہیلی کاپٹر سردار صاحب نے اس کو اپنا مہیا کیا, اور اس نے سروے کیا باقاعدہ آل اوور آزاد کشمیر کے. ہم جو ہے امیجیٹ اس کو بہت اچھے طریقے سے پلان کریں کہ فیوچر میں اس نے اس ایریے کو کمال درجے کا ایریا قرار دیا کہ جہاں آپ کو اتنا اچھا ماحول میسر ہے, جہاں پہ ہر طرح سے کوئی بد امنی کی بات نہیں ہے. اس میں یہاں پہ کسی طرح کا جو ہے وہ صرف لوگوں کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے بہتر طور پر کہ جی آپ کا انویسٹر باہر آئے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کہ جی اس کے لیے یہاں جو لوکل مسائل کوئی پیدا نہ ہو تو وہاں یہاں انویسٹر آنے کے لیے تیار تھا. میں آپ کو بتاؤں, اور تنویر الیاس خان کا جس طرح سے برادر عامر محبوب صاحب نے بہت اچھے طریقے سے میں کہتا ہوں کوزے میں سمندر کو بند کر دیا کہ ان کا اپنا ایک جو بیک گراؤنڈ ہے, تو اس وجہ سے اس حساب سے بھی میں آپ دیکھ لیں کہ پنجاب کے اندر جتنا عرصہ وہ کیبنٹ ممبر رہے بہت مختصر عرصہ ہے, لیکن آپ اس کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ پنجاب میں سردار تنویر الیاس کے کیبنٹ ممبر بننے سے پہلے جو ہے وہاں تجارت کا بجٹ وہ جم کیا تھا, اور ان کے دور سے کے بعد جو ہے وہ فگر کہاں تک پہنچا, کن کن ملکوں سے باہر سے انویسٹر جو ہے وہ پنجاب کے اندر آیا, ان کے دور میں وہ خود لے کے آئے. اسی طرح ہمارا پلان یہ تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر ہم یہ گلف کنٹری سے ان کی بہت ساری میٹنگز ہو چکی تھی, اور ہمارا یورپ سے جو ہے وہ ہمارا انویسٹر جو ہے تنویر الیاس خان کے نام پہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر آنے کے لیے تیار تھا ٹوریزم کے لیے. تو اگر یہ ہم وہ پلان اگر ایگزیکیوٹ ہو جاتا اس طریقے سے, میں یہ کہتا ہوں تو آزاد کشمیر سے بے روزگاری کا کوئی مسئلہ باقی نہ رہتا. تیسری بات میں آخری آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مثلا اور بھی بہت سارے ہمارے انیشیٹو ہیں کہ ہم جو ہے اس وقت جو ہم اس کے اندر اصلاحات کرنا چاہتے تھے ہر محکمے کے اندر. ایجوکیشن کے اندر ہم نے آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو یہ ہمارے بالکل جو چھوٹے درجے کے معلم القرآن تھے ان کی کیا پوزیشن تھی, ان کو کس حالت میں رکھا ہوا تھا, تو وہ ہم نے اسکیل نمبر 1 سے اٹھا کے اسکیل نمبر 1 پہ بھی ان کو کنفرم نہیں کر رہے تھے. کسی ماضی کی حکومت نے یہ کوشش نہیں کی کہ جو قرآن پڑھانے والے ہمارے مساجد کو بجلی فری کرنے کا منصوبہ اس سمیت یعنی ایسے بے شمار انیشیٹو ہیں کہ ہم جو ہے بڑے ریفارمز کا ایجنڈا تھا ہمارا جس کے اوپر ورکنگ ہو رہی تھی, اور ہم نے باقاعدہ اس کے اندر کوشش کی تھی کہ ہمارے جو ماہرین ہیں ملک کے اندر ہیں یا ملک سے باہر ہیں ان کو لا کے ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارا مزید جو ہے اس ریاست میں جو لوگوں کا پیسہ ہے یہ لوگوں کے اوپر خرچ ہو اور یہ ضائع نہ ہو, یہ جو لیکیج ہو رہا ہے اس کو رکنا چاہیے. اس کے لیے جو میں تیسری اور آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں ریفارمز کے حوالے سے, جب ریفارمز کا ایجنڈا بھی ساری چیز زیر بحث آ گئی تو اس کے بعد ہمارا تھا کہ ہم احتساب آزاد کشمیر میں احتساب کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں 1 سال کا عرصہ جو ہم نے انیشیٹو لیے یہ ریکارڈ کے اوپر ہے. آپ ماضی کی حکومت کے 5 سال کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, موجودہ حکومت کا یہ جو دورانیہ ہے یہ آگے جو ان کا وقت ملتا ہے ان کو اس سمیت اٹھا کے دیکھ لیں, اور ہمارا 1 سال کے انیشیٹوز دیکھ لیں کہ اس کے اندر آزاد کشمیر کے لوگ کس بنیاد پر سردار تنویر الیاس کے اوپر ایک اعتماد کر رہے ہیں, ٹرسٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کوئی چیزیں دیکھی ہیں, پریکٹیکلی دیکھی ہیں. جو احساس کے حوالے سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو سب سے امپارٹنٹ ایریا ہے
اور وہ ایریا آف انٹرسٹ آپ لوگ کئی دفعہ اس کو زیر بحث روز لاتے ہیں کسی نہ کسی شکل و صورت میں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے ایک سنگین مذاق ہے احتساب کے ساتھ. احتساب کا ادارہ آج تک نہیں بننے دیا گیا. ہر دور میں کوشش کی گئی کہ اس کو کسی نہ کسی طرح حکومتوں کے ماتحت رکھ کے جو ہے وہ نظام چلایا جائے, اور کبھی بھی کوئی آپ دیکھ لیں کہ کوئی ایسا آپ کو بڑا اسکیم آج تک آزاد کشمیر کا نظر نہیں آئے گا. رٹھوا ہریام برج بن رہا ہے, میرا خیال ہے کتنی حکومتیں گزر گئی, ہر حکومت یہی کہتی ہے جی اس حکومت میں ہم مکمل کریں گے. وہ جدھر کھڑا تھا آج ادھر ہی کھڑا. اس سمیت آزاد کشمیر میں ہر طرف آپ دیکھ لیں کہ جو کرپشن ہے اگر رک جائے, آج کی تاریخ میں یہ کوئی حکومت ایک جگہ کھڑی ہو کے رہ جائے کہ ماضی کا احتساب نہ کریں, لیکن اس سے آگے جو ہمارے پیسے ہیں یہ درست سمت میں صحیح جگہ پہ لگنے چاہیے, تو وہ نہیں ہو رہا بدقسمتی سے. اور جو ہی ہم نے اس پہ ہاتھ ڈالا, جو ہی ابتدائی کوئی چند فائلیں جو ہے وہ لے کے آئے ہم کہ جی ٹھیک ہے احتساب کا کے اندر جو ہے وہ کس آدمی کو بہتر انتخاب کیا جائے, اس کام کے لیے کون سا ادارہ کیا ہونا چاہیے, اس کے جو ہے وہ قوانین کیا ہونے چاہیے, اور کس طریقے سے ہم اس کو بہتر طور پر کر سکتے ہیں کہ جہاں حقیقی معنوں میں احتساب ہو, لوگوں کا انتقام نظر نہ آئے, احتساب ہونا چاہیے. جو ہی اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی ایک یہ فیکٹر انوالو تھا کہ جی پھر کئی طرح کی سازشیں جو ہے وہ شروع ہو چکی تھیں. ہر آدمی کو چونکہ نظر آ رہا تھا کہ اگر یہ کام بھی سردار تنویر الیاس خان نے کر لیا تو ہمارے لیے کرنے کا باقی کچھ اس ریاست. اچھا عمر صاحب, ابھی ہم آتے ہیں کہ جو سردار تنویر الیاس خان کی جو ایک سال مختصر تو افتخار رشید صاحب نے بتا دیا. ابھی میں آپ سے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ذرا آپ معاملہ فہمی ہے کہ جو سردار تنویر الیاس خان صاحب ذرا کیا یعنی سیاسی فیصلہ کریں گے, اور آپ کے پاس کیا اتنا کل بھی آپ نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا. اچھا جی, میں یعنی ہم اس پہ آتے ہیں کہ ابھی ان کا یعنی سیاست میں کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, اور آزاد کشمیر کی سیاست میں کتنی گنجائش موجود ہے ان کے لیے. رائے صاحب, ایک تو یہ بات ہے کہ تنویر الیاس صاحب کے پاس بہت گنجائش ہے, لیکن اس گنجائش کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ان باتوں کا تعین کر دیا جائے کہ تنویر الیاس صاحب نے اچھے کام کیا کیے اور غلط کام کیا کیے. اب تنویر الیاس صاحب بطور محاسبہ تو یہی ہے, محاسبہ جو ہے اگر وہ کیا جائے. ایک تو یہ بات ہے کہ جی سب سے پہلی بات جیسے اپنا افتخار رشید صاحب نے کہا کہ انہوں نے جو بلدیاتی انتخابات کرائے, ان کا جو ایک کریڈٹ ہے جس سے مستقبل میں دیکھا جائے گا کہ آزاد کشمیر میں کبھی ان کے ایک مشکل فیصلے جس کے سب سے بڑے ہم خود نکات تھے, آپ بھی نکات تھے, اور ہم بھی یہ جو انہوں نے بات کی ہے تو ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ کل بندے مارے گئے تو یہ تنویر الیاس کے گل ہوگا, کس کے گل ہوگا, اگر کوئی بندہ اس کے رسپانسبلٹی دے گا. تو انہوں نے اس وقت ایک بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کہ ہیں دلیر آدمی ہیں, تو انہوں نے وہ دلیری کا مظاہرہ کر کے آزاد کشمیر میں جیسے آپ کہتے ہیں نا سالار جمہوریت کو سالار جمہوریت کسی وجہ سے نام ہوگا نا, مگر یہ تو خود مسلم کانفرنس میں رہے ہیں تو سالار جمہوریت انہیں کیوں کہتے ہیں. ایک ٹائم آیا تھا جب آزاد کشمیر میں جمہوریت جو ہے وہ ٹریک سے ہٹ سکتی تھی تو انہوں نے سٹینڈ کیا, تو اس لیے انہیں جمہوریت کے تسلسل کے نام پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آزاد کشمیر میں ایک تو یہ بات ہے کہ یہ بھول جائیں کہ آئندہ کوئی آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات نہ کرائے 5 سے, جو ان کا ٹینیور ہے وہ کروانے پڑیں گے. دوسری یہ بات ہے کہ آزاد کشمیر میں سیکورٹی ایشوز کے نام کے اوپر اور کیا کہتے ہیں کبھی جمہوریت ڈی ریل نہیں ہوگی, جنرل انتخابات پہ ہمیشہ ہوتے رہیں گے. اور تنویر الیاس کے ایک مشکل فیصلے کی وجہ سے اور آزاد کشمیر کی عوام کے پرامن ہونے کی وجہ سے اور سیاسی شعور ہونے کی وجہ سے یہ ایک جو ہے وہ ان کا بڑا ہی اچھا جو ہے وہ کریڈٹ یاد رکھا جائے گا. اور ان کے جو سیاسی فیصلے کریں گے اس میں یہ لوگ جو بلدیاتی نمائندگان ہیں یہ نرسری کا کام کریں گے. یہ جو آج کونسلر ہیں, کوئی ضلع کونسل میں چلا جائے گا, کوئی چیئرمین یونین کونسل بن جائے گا, کوئی 5 سال بعد ظاہر ہے جو اسٹوڈنٹ لائف میں ہے وہ میچور ہو جائے گا, 30 سال والا 35 سال والا ہوا ہوگا. تو تنویر الیاس نے انہیں سیاسی طور پہ دوبارہ ان خاندانوں کو زندہ کیا, اور یہ بڑے بڑے جو ایک کلب تھے سیاست کے انہیں جو ہے وہ مشکلات میں ڈال دیا. اور آزاد کشمیر کے سارے سیاستدان اور سارے جو سیاسی جو کارکن اور یہ جو ممبران اسمبلی تھے ان کے لیے یہ ایک خطرے کی گھنٹی بجا دی اور نئی سیاسی قیادت اور متبادل سیاسی قیادت کی طرف لے گئے. یہ تنویر الیاس صاحب کا کریڈٹ ہوگا, اور یہی تنویر الیاس کے سیاسی فیصلے اور انہیں ریاست گیر شخصیت بنانے کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت جو موجودہ لاٹ ہے, دیکھیں نا سیاست جماعتیں چلانا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ریاست کی ٹیم بھی چاہیے. تنویر الیاس صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اضافی یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے وسائل بھی دیے ہوئے ہیں, اوپر سے ان کا ہاتھ بھی کھلا ہے اور کشادہ دل آدمی ہے, تو یہ ان کا ایک اضافی وہ ہوگا فیکٹر جس کی وجہ سے انہیں آزاد کشمیر کی سیاست میں جو ہے مستقبل میں مائنس کرنا جو ہے شاید میرے لیے وہ سمجھتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم بات کہ کیونکہ غیر ریاستی سیاستدان تھے, تنویر الیاس صاحب سے ہم یہ توقع کرتے تھے کہ جب وہ آئے ہیں تو وہ آزاد کشمیر کو ایک سوشل سٹیٹ کی طرف لے جائیں گے, مکمل فلائی ریاست بنانے کی طرف لے جائیں گے. وہ کیوں نہیں ہوئی؟
میں سال میں اس کے کچھ اثرات نظر آنے چاہیے تھے. اس سے پہلے وہ بنیاد پر کرنی چاہیے تھی. 2 سال پہلے وہ اس سے پہلے وہ ٹورزم منسٹر رہے, تو ٹورزم میں انہوں نے کیا کیا کیا, یہ باتیں جو ہیں کسی وقت یہ میری موجودگی میں چلے نہ صحیح, کبھی افتخار رشید صاحب یا ان کا کوئی اور ایڈوائزر یا وہ خود آ کے بتائیں کہ جی انہوں نے جو اقدامات کیے اس کے ریاست کے اوپر کیا کیا اثرات پڑے ہیں. اس وقت جو ٹورزم اتھارٹی بنانے کی کوشش کی اس میں اوپر کیا یہ گرین ٹورزم والی واردات اس وقت بھی کی جا رہی تھی. اس وقت کہا جا رہا تھا کہ جی کیونکہ فاروق صاحب کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے یہ جو ہے وہ گیگا گروپ جو ہے وہ پردیسی گروپ جو ہے وہ آگے تھے ان کے نام پہ. تو یہ ہر بار جو ہے وہ چہرے بدل کے آتے ہیں, کبھی وہ تنویر الیاس کو گھیر لیتے ہیں, کبھی وہ فاروق صاحب کو گھیر لیتے ہیں, کبھی وہ جو انور الحق صاحب کو گھیر لیتے ہیں. تو ان سے بھی وہ کرنے کی ضرورت. سب سے اہم بات یہ ہے کہ تنویر الیاس صاحب میں جو 2 خامیاں تھیں, میں سمجھتا ہوں کہ تنویر الیاس صاحب کی حکومت ختم کرنے میں 2 چیزوں کا بہت کردار تھا. ایک تو ان کے غیر سیاسی مشیر, نان سٹیک ہولڈر مشیر, جو بھی لوگ تھے, جو ان کے ایڈوائزر تھے, جو ان کے کانوں میں اس وقت کان میں بھرتی کر رہے تھے, یہ بات کر رہے تھے کہ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ پیسے مل جائیں گے, یہ پیسے کھا گئے, یہ کھا گئے, یہ کھا گئے, انہوں نے تنویر الیاس صاحب کی سیاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. دوسری یہ بات ہے تنویر الیاس صاحب کی سیاست کو اس وقت جو ناقابل تلافی نقصان ہوا وہ ٹائم مینجمنٹ کا تھا. مگر آپ یہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات ہے, لیکن ٹائم مینجمنٹ جب اگر تنویر الیاس صاحب نے اگر اپنی اصلاح کر لی اور اگر انہوں نے وہ نان سٹیک جو ایڈوائزر تھے یا وہ جو غیر سیاسی مشیر تھے جن کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا لیکن وہ سیاسی مشورے دے رہے تھے اور انہیں جو ہے وہ سیاسی طور پہ گائیڈ کر رہے تھے, انہوں نے اس وقت انہیں نقصان پہنچایا. تیسری یہ بات ہے کہ تنویر الیاس صاحب کا جو وہ کھلا پن تھا, وہ بہت زیادہ جو کھل کے بات کرتے تھے, اور مقصد جس طرح انہوں نے کھل کے آخر پہ جو ان کا رخ تھا وہ عدلیہ کی طرف ہو گیا جس کا انہیں نقصان اٹھانا پڑا. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ تنویر الیاس نے اپنے اندر موجود جو ہیں وہ خامیاں دور کر لی, تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ تنویر الیاس جو ہے وہ شاید مستقبل میں ناقابل شکست قسم کا لیڈر کے طور پہ سامنے. جہاں تک یہ بات ہے, ایک منٹ میں بات کرتا ہوں کہ ابھی جو ہے تنویر الیاس صاحب, میرا یہ خیال ہے ایک تو یہ بات ہے کہ وہ نئی سیاسی جماعت بنانے کی بھی پوزیشن میں ہے, نئی لاٹ میں, شاید اس کے علاوہ شاید کوئی بندہ بھی نہیں ہے جو کوئی نئی سیاسی جماعت بنانے کا وہ کر لیا جائے. لیکن میں نے کل بھی کہا تھا کہ میری یہ اطلاع ہے کہ تنویر الیاس صاحب کے معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ طے ہو گئے ہیں. تو ابھی یہ جو آئندہ یہ جو چند دنوں میں حکومت کی تبدیلی کی طرف بھی جو بات جا رہی ہے, شاید اس میں تنویر الیاس صاحب پاکستان پیپل پارٹی. اچھا افتخار رشید صاحب, کیوں ہمارے پاس وقت بالکل مختصر, آخری سوال آپ سے کہ ظاہر سردار تنویر الیاس خان صاحب مت اطلاعات ہیں کہ شاید مطلب نئی پارٹی بنا رہے ہیں, پھر یہ تھا کہ شاید جو مطلب جو پرانی پارٹیاں موجود ہیں ان میں کسی ایک کے ساتھ ان کے معاملات اور ہیں, پھر جو ابھی وہ جس یعنی جماعت میں ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ, کیا تو آپ کی کیا پالیسی ہے, یعنی آپ سردار تنویر الیاس خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں اور عوام کے لیے کیا خوشخبری ہے, یعنی آپ کیا فیصلہ ہو سکتا ہے, بڑا فیصلہ؟ دیکھیے رائے صاحب, گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تنویر الیاس خان صاحب سے میرا خیال ہے جو ان کو ایک ویژن دی ہے, ان کی سوچ فکر دی ہے, جو وسائل کی جس کا ذکر کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی اور ان کی عنایت ہے ان کے اوپر. تو ان سے بہت سارے کام جو مختصر عرصے میں لیے ہیں, یہ بھی اس طرح عام حالات میں نہیں ہے. جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کی تاریخ میں ایک آدمی نے جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ مجاہد اول کا ایک کردار تھا, غازی ملت کا تھا, یا سالار جمہوریت, اسی وجہ سے سالار جمہوریت تھے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ تاریخ کے اندر ایک نام ایک آدمی نے ان کا نام آئے گا, یقیناً میں آئے گا, اس لیے آئے گا کہ جن حالات میں آج پاکستان کا جھنڈا لے کے ریاست کے اندر سردار تنویر الیاس خان جیسی شخصیت کھڑی ہوئی ہے, جن کا کوئی جو بات درست ہے آپ کی یہ بات, میں ضرور یہ بات جو بات عمر محبوب صاحب کہہ رہے ہیں اٹ از فیکٹ کہ دیکھیں وہ آزاد کشمیر کے اس طرح سیاسی حدود اربا سے واقف نہیں تھے جن حالات میں آزاد کشمیر کی سیاست میں آئے, اور پورے طریقے سے میں کہتا ہوں انہوں نے ایک ویژن کی بنیاد پر, ایک سوچ اور فکر کی بنیاد پر لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی بھی دی. اور لیکن یہ جو مسائل تھے آزاد کشمیر کے, بہت ساری چیزوں سے ناواقفیت بھی تھی یقیناً, اور ان کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ہم نے بھی اس کے اوپر بہت غور و خوض کیا ہے کہ ہمارے کوئی درست فیصلے ماضی میں اگر جی کوئی کمی بیشی تھی اس کو کس طریقے سے آئندہ مستقبل میں دور کیا جا سکتا ہے. قطعی طور پر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سردار تنویر الیاس خان کے پیش نظر یہ بات نہیں ہے کہ کوئی ہمیں ٹارگٹ کر کے جو ہے تو وہ کوئی صدر وزیر اعظم بننے کے لیے کام کرنا چاہیے. میں پہلی بات آپ سے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں. نمبر 2 یہ ہے کہ ایک مشن کے ساتھ لوگ جب اقتدار سے اس طرح ہٹایا دیے جاتے ہیں جس طرح سردار تنویر الیاس خان کو, آپ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کے اندر بڑے مختصر عرصے کے اندر, جیسے میں نے آپ کو یہ کہا بلدیاتی انتخابات کی بات کرتے ہیں, تو بلدیاتی انتخابات کا ایک اس طرف بھی آپ اس کا ایک یہ بھی دیکھیں کہ آزاد کشمیر میں اوپن تھا کہ اس وقت جو بھی لوگ ہیں وہ خواہ کسی خود مختار تحریک کا حصہ ہیں, کسی جگہ پہ ان پہ کوئی پابندی آزاد کشمیر میں نہیں تھی کہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. تو آزاد کشمیر سے دیکھیں کہ جو رزلٹ آئے ہیں
कितने परसेंट जो है वो इस वक्त एंटी पाकिस्तान एलिमेंट वाले लोग जो है वो आज़ाद कश्मीर में मुंतखब हुए हैं बल्दियाती इदारों के अंदर। नंबर 1 ये भी एक इनिशिएटिव उस आदमी का है, मैं कहता हूँ, जिसकी वजह से ये बात प्रूव हो गई। माजी में ये भी एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था जी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर शायद यूथ सारे जो है वो पाकिस्तान को नहीं मान रही है, माजी के जो हमारे नजरियात को नहीं मान रही। तो साबित हो गया कि एक लोकल काउंसिलर भी इंतखाबी इंताज ने उसको उस बात को मुस्तरद किया। नंबर 1। नंबर 2 ये पाकिस्तान हम में पाकिस्तान का एक नजरिया दे गई, एक मैं कहता हूँ एक रोड मैप दे दिया है, फ्यूचर के लोगों को एक शनाख्त दे दिया आज़ाद कश्मीर के लोगों को। फैसला क्या मुख्तसर नंबर 2 मैं ये कहना चाहता था इसलिए मैं ये कहना चाहता था इसलिए कि जिस तरह आपने कहा सालार जमहूरी, तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारा क्रेडिट और एजाज़ है सरदार तनवीर इलियास खान का। इसको मैं ये कहता हूँ कि हमें ज़रूर ये बात कहनी चाहिए कि अगर मुजाहिद अव्वल इस वजह से मुजाहिद अव्वल थे कि उन्होंने तहरीक की बुनियाद रखी उन हालात में, तो एक इलाका आज़ाद कराया। आज उसी इलाके को बचाने के लिए तनवीर इलियास खान वो फ्लैग लेके दोबारा खड़ा हुआ है और उस मोर्चे के ऊपर खड़ा है जो इस वक्त सबसे हसास इलाका है रियासत पाकिस्तान के लिए। मैं कहता हूँ तो मैं कहता हूँ उनको भी मुजाहिद सानी का खिताब मिलना चाहिए, इसलिए कि उस आदमी ने वाकई अपनी सोच और फिक्र से ये साबित किया है कि जिन हालात से गुजारा गया उसको मुख्तसर अरसे में फिर किसी प्रोग्राम में आपके साथ इसमें डिस्कस भी करेंगे कि जी किन हालात से हमें इस 1 साल के अंदर गुजारा गया, उसके बावजूद हम उस बात के साथ पूरी कुव्वत के साथ खड़े हैं कि हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान हमारा कमिटमेंट से 1 इंच पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि आपने सारे वसाइल लगा दूंगा, लेकिन इस सोच फिक्र और नजरिए के साथ पूरी यकीन के साथ खड़ा रहूंगा। आखिरी बात कहना चाहता हूँ, जो बात आपने कही कि जी हम किस तरफ जा रहे हैं, तो देखें हमारा अभी तो इस सिलसिले में इस हवाले से आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ हमारी मुशावरत का सिलसिला जारी किया है। थोड़ा सा हमने उसको और वसअत दी है कि हम जो है इसके ऊपर पूरी डिबेट डिस्कशन करके तो वो बात करें जो आज़ाद कश्मीर के आवाम चाहते हैं। रावला कोट में लोगों ने इस बड़े इज्तिमा में, वो यकीनन ये हज़ारों का इज्तिमा था और ये इख्तियार दिया उनको जो फैसला करेंगे, करारदाद की सूरत में इख्तियार दिया कि हम आपको इख्तियार देते हैं, मुस्तकबिल का जो डिसीजन आप करेंगे हम आपके साथ हैं। इसका मतलब ये है कि पूरे तरीके से उन्होंने मेरा ख्याल है कि उधर कहा है कि पाकिस्तान के साथ जाएं तो फिर रियासत की कोई सियासी जमात नहीं बना रहे, पाकिस्तान के साथ जाने का मतलब यही है कि जो भी मैं ये कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल का फैसला है वो आइंदा जल्द जो है वो उसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन हो रही है और वो दुरुस्त और मेरा यकीन है कि बेहतर सियासी फैसला होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इंशाल्लाह। जल्दी फैसला करने के चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश यही है कि हम जो है अपना पॉलिटिकल जो है मुस्तकबिल का एक प्लान, उससे पहले हमारी कोशिश यही है कि हम जो आगे मुस्तकबिल का प्लान अगले दिनों में एक जारी कर रहे हैं कि सरदार तनवीर इलियास खान का मुस्तकबिल का क्या प्रोग्राम है, किस वजह से वो सियासत में आना चाहते हैं, किस वजह से किसी पार्टी में जाना चाहते हैं। हमारा वो चीज़ जहाँ इम्प्लीमेंट हो सकेगी, हमारी कोशिश ये है कि आज़ाद कश्मीर से एक बड़ी तादाद है इस वक्त हमारे माज़ूम मेंबरान असम्बली इस वक्त मौजूद है जो सरदार तनवीर इलियास खान के साथ राब्ते में हैं। जो भी कोई पॉलिटिकल डिसीजन करेंगे हमारी कोशिश होगी कि वो भी उनकी मुशावरत से करें, वो कल हमारे साथ किसी जगह खड़े हो। और अगर उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर खड़ा करना है तो फिर उनके लिए मुस्तकिल में ये चीज़ें तो देखनी होती हैं कि हमें कल अगर किसी को अपने साथ शामिल कर रहे हैं तो किस पार्टी ने किस हल्के से इलेक्शन लड़ना है, उसके नताइज क्या हो सकते हैं, मद्दे मुकाबल कौन होगा, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर गौर व तफसीली जारी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको खुशखबरी सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार रशीद साहब आपका, अमर साहब आपका शुक्रिया। नाज़रीन इसमें कोई शक नहीं है जो आज़ाद कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है और गुज़श्ता 1.25 साल से जो कुछ आज़ाद कश्मीर हालात पैदा हुए उससे ज़ाहिर ख़दशा था, उसको बहुत हद तक ज़ाहिर किया सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने अपनी बसीरत की वजह से, और उन पर इसमें कोई शक नहीं है कि आज़ाद कश्मीर के अवाम की नज़रें उन पर हैं। अभी इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के हालात हैं या जो सियासत है उसका तकाजा करती है कि आज़ाद कश्मीर या मुस्तकम एक सियासी निज़ाम आए, आज़ाद कश्मीर सियासत में इस्तेकाम आए और जो इंतशार है आज़ाद कश्मीरी सियासत का इसका रास्ता रोका जाए। और हम दोबारा भी इफ्तिखार रशीद साहब को दावत देते रहेंगे, ज़रा ये बड़े सियासी कारकुन हैं, मुजाहिद अव्वल के साथ काम कर चुके हैं, सरदार अतीक साहब के साथ, तो हम इनको दोबारा भी बुलाएंगे। नाज़रीन हम एक अगले प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।